حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا ایک حصہ وہ ہے جو حضرت کی ولادت سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت تک کا حصہ ہے۔ یہ حصہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا باقیوں سے ممتاز ہے۔ اس میں سب سے پہلی قابل غور بات یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بچپن کے دوست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یعنی اعلان نبوت سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق کی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوستی تھی، اور جس طرح کے دوستوں کا ایک دوسرے کے پاس جانا آنا اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا، اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق کی بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان نبوت سے پہلے ملاقات رہتی تھی۔ یہاں تک کہ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خانہ مبارک میں تشریف لاتے تھے اور سرکار ابو بکر کے گھر میں تشریف لے جاتے تھے بڑی کثرت سے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان حضرات کی دوستی بڑی گہری اور بڑا گہرا تعلق تھا۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جانثار تجارت کی غرض سے کئی دفعہ ملک شام تشریف لے گئے۔ ایک موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغرض تجارت شام کی طرف گئے۔ وہاں ایک عالم سے ملے جس کا نام علماء نے بحیرہ راہب لکھا ہے۔ چنانچہ صاحب سیرت حلبیہ لکھتے ہیں کہ وہ بحیرہ راہب تھے جن سے حضرت ابو بکر صدیق کی ملاقات ہوئی۔ بحیرہ راہب سے دور دراز سے لوگ آ کر خوابوں کی تعبیر پوچھا کرتے تھے۔ اسی زمانے میں سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک خواب دیکھا۔ حضرت نے خواب دیکھا کہ آسمان کا چاند مکے میں اترا ہے اور ہر گھر کے اندر چاند کی ایک شاخ پہنچی ہے، پھر وہ ساری شاخیں سمٹ کر جمع ہو کر حضرت ابو بکر صدیق کی گود میں آ گئے۔ یہ خواب جب بحیرہ راہب کے سامنے بیان کیا تو اس نے کہا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ نبی جس کے انتظار میں زمانہ ہے، وہ نبی جن کا انتظار کیا جا رہا ہے، ان کی آمد کا، ان کے ظہور کا وقت بالکل قریب ہے، تو اس نبی کا سب سے پہلا مددگار اور پہلے ایمان قبول کرنے والا بنے گا اور ان کے بعد ان کا جانشین بھی بنے گا۔ یہ خواب حضرت نے بحیرہ راہب کے سامنے بیان کیا تو اس نے کیا کہا کہ تو اس کا بھاری معاون بنے گا اور سب سے پہلے اس پر ایمان قبول کرے گا۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ یمن پہنچے۔ قبیلہ ازد کے ایک عالم سے ملاقات ہوئی۔ اس نے حضرت کو دیکھ کر اس نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ میرا خیال ہے کہ تو مکے کا باشندہ ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا ہاں میں مکی ہوں۔ اس نے کہا میرا خیال ہے کہ تو قریشی بھی ہے، تو آپ نے فرمایا ہاں میں قریشی بھی ہوں۔ اس نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ تو بنو تیم سے تعلق رکھتا ہے، یعنی تیمی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا ہاں میرا تعلق بنو تیم سے ہے۔ اس نے کہا بس اب ایک علامت رہ گئی ہے۔ حضرت نے فرمایا وہ کون سی ہے؟ تو اس نے کہا کہ اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا ہم نے کبھی کسی کو پیٹ نہیں دکھایا جی۔ اس نے بڑا اصرار کیا کہ آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے، آپ دکھا دیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جب پیٹ مبارک سے کپڑا ہٹایا اس نے دیکھ کر کہا ہاں چوتھی علامت پہلی کتابوں میں یہ لکھی ہوئی ہے کہ اس کی ناف کے اوپر خال سیاہ ہے۔ چنانچہ اس نے کہا کہ یہ علامتیں اس شخص کی ہیں جو آخری نبی کا سب سے پہلا صحابی بنے گا اور اس کی وفات کے بعد اس کا جانشین بنے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعلان نبوت کے وقت کسی دلیل کے مانگنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ حضرت ابو نعیم نے بعض صحابہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو اعلان نبوت سے پہلے نبی یقین کرتے تھے، اور ابو نعیم کی اس روایت کو اگر درست تسلیم کر لیا جائے، اور درست تسلیم نہ کرنے کی وجہ کوئی نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کو صحیح تسلیم نہ کیا جائے، تو یہ مسئلہ بھی کلیئر ہو گیا کہ سب سے پہلے مومن اور سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اگرچہ اس کے قریبی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ایمان بھی ان کے قریب ہی ہے کہ شروع زمانے میں بالکل
ابتدا والے ایک دنوں کے اندر یہ حضرات بھی ایمان لے آئے تھے۔ جب حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے حلف الفضول ایک کمیٹی بنی تھی جس میں یہ بات طے پائی تھی کہ مظلوم کی مدد کی جائے گی اور ظالم کا ساتھ نہیں دیا جائے گا، اس میں جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شریک تھے، اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس انجمن اور کمیٹی میں شریک تھے۔ زمانہ اسلام سے پہلے جاہلیت والے زمانے میں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ انہوں نے اس زمانے میں بھی کبھی شرک نہیں کیا، غیر اللہ کی پوجا اور غیر اللہ کی عبادت سے اس وقت بھی متنفر تھے۔ یہ شاید کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی ہی برکت تھی جو حضرت ابو بکر صدیق کو اعلان نبوت سے، حضور کے اعلان نبوت سے پہلے سے ہی حاصل تھی۔ اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حضرات میں سے ہیں جنہوں نے اسلام سے پہلے ہی شرک سے نفرت کا اظہار کیا تھا۔ اسی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک یہ بھی اعزاز ہے کہ انہوں نے ایک مسافر خانہ، مہمان خانہ بنایا تھا جس میں مسافر لوگ رات کو قیام کرتے، ان کو قیام کی سہولت بھی ملتی، ان کو طعام کی سہولت بھی ملتی، کھانا بھی میسر ہوتا تھا اور کسی قسم کا ان سے کوئی معاوضہ نہیں لیا جاتا تھا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ خصوصیات ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے پہلے انہیں حاصل تھی۔ ان خصوصیات والا شخص جب سب سے پہلے ایمان کو قبول کرتا ہے تو ظاہر بات ہے یہ بڑی قابل غور اور بعد والوں کے لیے قابل اتباع چیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قریش کے بڑے بڑے معزز لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرات اسی وقت اسلام کی طرف جھک پڑے تھے حضرت ابو بکر صدیق کی محنت سے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق کے وہ حالات زندگی ہیں مختصر جو اعلان نبوت سے پہلے کے ہیں، حضور کے اعلان نبوت سے پہلے جو ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں رکھی تھیں وہ یہ صلاحیتیں ہیں۔ ظاہر بات ہے یہ بھی فضیلت اور افضلیت کا ایک معیار ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کو عطا کیا تھا۔